جتنے بے قصور نوجوان بچے جیلوں میں ہیں ان سب کی رہائی کا مطالبہ ہو۔ مائیں رو رہی ہیں، بچے اپنے ابا کے لیے بلک رہے ہیں، بہنیں پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں۔ جس طرح سے نارتھ انڈیا میں خاص طور پہ یو پی میں بچوں کو پکڑا جا رہا اور جیلوں میں ڈالا جا رہا اور ایکسٹرا جوڈیشل ٹارچر کیا جا رہا، ٹرائل سے پہلے ان کو ملزم بنا دیا جا رہا، اس کی ہم سختی سے مذمت کریں اور مطالبہ کریں کہ تمام پروٹیسٹرز کو ریلیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گستاخی رسول، گستاخی خاندانان رسول، گستاخی امہات المومنین کے خلاف جب مسلمان اپنے درد، غصے، تکلیف میں احتجاج میں نکلتے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی پولیس کی جانب سے ہو رہی ہے، صرف پتھر اٹھانے پر گولی ماری جا رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ احتجاج تو دوسری قومیں بھی کرتی ہیں، احتجاج تو کسانوں نے بھی 1 سال سے زیادہ کیا ہے، احتجاج تو جاٹ بھی کرتے ہیں، کانگریسیاں بھی کر رہے ہیں، اب سٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں۔ کیا کسی کا گھر بلڈوز ہوا؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ کسانوں میں کسی ایک کا گھر بلڈوز ہوا؟ یہ دوہرے پیمانے جو ہیں اس پر ہم کو سوال پوچھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں، حالات ضرور مشکل ہیں، خواتین کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم مسلمان بیٹیوں کے 2 بڑے مسائل ہیں، ایک جانب ہم کو حجاب سے روکا جا رہا ہے اور ہم کو بے حجابی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ارتداد کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ شعور بیدار ہو، تعارف اسلام کے لیے کوشش ہو اور ایمان کے تحفظ کے لیے خواتین کو دین سے، مسجدوں سے جوڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری صفوں کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ملت کا جو باصلاحیت طبقہ ہے، انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کو خود ملت کی ہمدردی سے دور کر دیا جا رہا۔ ہم اس طرح کی کوششوں سے پوری طرح چوکنا رہیں، اتحاد کو قائم رکھیں، اجتماعیت کو قائم رکھیں، اپنے ایشوز کو، اپنے مسائل کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ زعفرانی میڈیا اسلام، مسلمانوں، پیغمبر اسلام، کتاب، سنت، رسول کی اہانت اور تضحیک میں پوری طاقت جھونک رہا ہے۔ ہمیں پرامن طریقے سے ٹھیک اور ٹھوس جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حالات سے نہ ڈرنا ہے، نہ خائف ہونا ہے۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے 1000 سال پہلے یہ کہا تھا، جو قومیں اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتی ہیں وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ حالت کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، خوفناک کیوں نہ ہو، ہم حوصلہ، عزم، ہمت، حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے ملک کے قوانین میں ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ملک کے قوانین دنیا کے سب سے بہترین سیکولر جمہوری قوانین ہیں۔ ہم کو اپنی ایک پرامن جدوجہد جاری رکھنا چاہیے، اور اگر ہم کو یہ اپنے حقوق نہیں ملے تو ایک طویل جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ آخر میں ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2-3 باتوں کا مطالبہ کرتی ہوں کہ اس جلسے سے ہم جہاں ایک اعلان کر رہے ہیں کہ نپور شرما کو گرفتار کیا جائے، ہمارا بلڈوزر کی مذمت پر بھی پرزور بیان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے ہماری تہذیب، تمدن، زبان کو نظر انداز کیا گیا، اسام میں 600 دینی مدارس بند کر دیے، اسی طرح کشمیر میں 300 عصری تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، کرناٹکا میں حجاب کا مسئلہ ہے، اور یو پی میں بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں جس طرح حجاب کے لیے مسکان نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا، اسی طرح آفرین فاطمہ نے جب ان کا گھر بلڈوز کیا جا رہا تھا، جو صبر اور صمود کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آج کے اس جلسے سے ملت کی ان دونوں بیٹیوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں، حیدرآباد اور تلنگانہ کے تمام مسلمان آپ کی ہمت، آپ کی دلیری اور آپ کے صبر کے اور آپ کے غم میں
हम सब आपके साथ हैं। हालात को समझने के लिए उसवे रसूल देखना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत रिज़वान किया तो उस वक्त एक नुक्ता जिस पर माहिदा किया गया था वो ये था कि हम मज़लूमों का साथ देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो लोग जालिम हैं इनकी तरफ माइल ना होना, नहीं तो तुम्हें दोज़ख की आग आ लपटेगी और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं होगा। अगर तुम जालिमों की तरफ माइल हो गए तो फिर तुमको कहीं से मदद नहीं मिलेगी। ये एक कोशिश हो रही है कि जालिम और मजलूम के फ़र्क को ख़त्म कर दिया जा रहा। मुसलमान जो जुल्म है, जुल्म के नैरेटिव को बदल दिया जा रहा और पूरी तरीक़े से खुद मुसलमानों को कह दिया जा रहा कि आप तशद्दुद मत करें। मुसलमान इस्लाम के मानने वाले हैं जो दुनिया का सबसे पुरअमन मज़हब है और मुसलमानों ने जितने मुजाहिरे किए वो पूरी तरीक़े से पुरअमन मुजाहिरे हैं। 10 साल पहले हम देखते थे कि टीवी डिबेटों में तारिक फ़तेह जैसे लोग फोकते थे और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते थे। उसके बाद ये मीडिया का सिलसिला बन गया। रोज़ाना 9 बजे प्राइम टाइम डिबेट के नाम पर मुसलमानों को दबाने, उनको जलील करने, इस्लाम और फिर मुसलमानों के जो शरीयत है उसको पूरी तरीक़े से उसका मजाक उड़ाने का एक सिलसिला तमाम गोदी मीडिया चैनल्स पर जारी रहा और इससे पूरे मुल्क की फिजा जो नफरत आमोज हो गई है। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।